بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے والے خوش نصیب لوگ۔ حضرات، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر اس کے مطابق مجھے بتانے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات، یہ جو عنوان ہے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے والے خوش نصیب لوگ، اس کے 3 جز ہے۔ ایک ہے جنت، دوسرا جز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور تیسرا جز ہے وہ خوش نصیب لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی جنت کے اندر۔ سامعین اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کیا ہے؟ آخر ہم سب کو جنت کی کیوں تڑپ ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر مسلمان یہ کیوں چاہتا ہے کہ بس ہمیں جنت ہی مل جائے، چاہے وہ نیک کار ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ کتنی گنہگار ہوں، مگر ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس ہمیں جنت مل جائے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ جنت اللہ کے متقی بندوں کی دائمی منزل ہے۔ جنت وہ عظیم مقام ہے جس کے حصول کے لیے اہل ایمان راتوں کی نیند حرام کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے کہ اہل ایمان گھوڑوں کے پشتوں پر سوار ہو کر میدان جہاد میں کود کر اپنے جان گنواتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جنت وہ عظیم مقام ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے،
ایک ایسا عظیم مقام ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا، اور دیکھنا اور سننا یہ تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ جنت کے سلسلے میں، جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں کسی انسان کی وہاں تک سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سامعین اکرام، جنت وہ عظیم مقام ہے جس کی چاہت سب کو ہوتی ہے۔ جنت میں کسی کی موت نہیں آتی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، جنت میں دودھ اور شراب کے نہریں ہوں گے، جنت کے اندر اہل ایمان کو ملنے والی جو بیویاں ہوں گی، اگر وہ اس دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس کی جھانکنے کی وجہ سے پورے آسمان و زمین معطر ہو جائے۔ سامعین اکرام، اہل جنت کو جو ملنے والی بیویاں ہیں، اگر ان کے سر کی دوپٹہ کی قیمت بتائی جائے تو زمین و آسمان، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو ملا کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ جنت ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، حقیقی معلوم یہی لوگ کامیاب ہے۔ سامعین اکرام، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس اچھی نوکری ہو، روٹی کپڑے اور مکان ہو، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فَقَدْ فَازَ، تو در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہے۔ سامعین اکرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام کائنات کا مقام کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، کہ میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ لواء الحمد یوم القیامت بیدی، روز قیامت اللہ کی تعریفوں والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ سامعین اکرام، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سنن دارمی کی وہ روایت اٹھائے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم اور اس بات کا علم آپ کو کیسے ہوا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو ذر یاد رکھو، میں وادی بطاحہ میں تھا کہ اسی دوران میرے پاس دو فرشتے آئے، یہ دو فرشتے میرے پاس موجود ہی تھے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس میں ایک اور فرشتے نازل ہوئے، میرے درمیان میرے پاس موجود فرشتے نے سے جو آسمان و زمین کے درمیان جو فرشتے ہیں انہوں نے میرے پاس موجود فرشتے سے سوال کیا، کیا یہی وہ بشر ہے؟ کیا یہ وہی وہ انسان ہیں جو آگے چل کر نبی بنائے جانے والے ہیں؟ کیا یہی وہ بشر ہے جو آگے چل کر رسول بنائے جانے والے ہیں؟ تو میرے پاس جو موجود فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہی وہ انسان ہے، یہی وہ بشر ہے جو آگے چل کر کے نبی بنائے جانے والے ہیں، یہی وہ انسان ہے جو آگے چل کر نبی اور رسول بنائے جانے والے ہیں۔ تو ذرا وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے اندر جو موجود فرشتے تھے
انہوں نے سوال کیا کہ ذرا اس انسان کو تول کر کے تو دیکھو. تو میرے پاس جو موجود فرشتے تھے انہوں نے مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری امت کے ایک شخص کو رکھا. پھر ہم دونوں کو تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری پڑ گیا. تو پھر اس فرشتے نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ ذرا اس انسان کو، ذرا اس بشر کو ان کی امت میں 10 آدمی کے برابر ذرا تول کر تو دیکھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری امت کے 10 لوگوں کو رکھے جاتے. پھر ہم سب کو تولے جاتے ہیں لیکن میرا پلڑا اسی طرح بھاری پڑ جاتا ہے. اسی طرح پھر جو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ فرشتے پھر میرے پاس جو موجود فرشتے تھے انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ ذرا اس انسان کو اپنی امت کے 100 آدمی سے تول کر دیکھو. اسی طرح پھر مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں اور میری امت کے 100 لوگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جاتا ہے. پھر میرا پلڑا بھاری پڑ جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں مجھے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر میری امت کے 1000 انسان کو، 1000 لوگ کو تولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر میرا پلڑا بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ 1000 لوگوں کا پلڑا بالکل اوپر اٹھ جاتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ترازو کا پلڑا اتنے اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر گر جائے. یہ محسوس ہوتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں بس کرو، اور اسے تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے ناپنے اور تولنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام تو یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کی ایک پلڑے میں رکھے جائے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی امت میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو رکھے جائے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری پڑ جائیں گے. سامعین اکرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. یہ جناب کائنات، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. سامعین اکرام، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت اور مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو معراج کا واقعہ یاد کریے. معراج کا واقعہ میں تذکرہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. الغرض تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں. یہ سب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں یا جبریل امین، یہاں تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، یہاں تو اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، یہاں تو موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، یہاں تو عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں. الغرض تمام کے تمام انبیاء یہاں پہ موجود ہیں. تو بتائیں کہ امامت کس کی ہوگی؟ نماز کا وقت ہے تو امامت کس کی ہوگی؟ یہ مسئلے پہ کون ٹھہریں گے؟ حضرت جبریل امین جواب دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ تمام انبیاء اکرام موجود ہوں اور وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں تو آپ کی موجودگی میں کسی کی امامت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کوئی مسئلے پہ ٹھہر نہیں سکتا، کوئی امامت نہیں کر سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی امامت کرائیے. آپ لوگوں کا امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے. سامعین اکرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اب جنت کا تذکرہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد اب آئیے وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی. سامعین اکرام، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جو جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی بنیں گے؟
وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نمبر ایک وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر موڑ میں اپنے آئیڈیل نمونہ اور اسوہ حسانہ بنائے، زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل کرے، ایسے شخص روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، چنانچہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فقال، اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں، انک لاحب الی من نفسی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، وانک لاحب الی من اہلی ومالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کا حال تو یہ ہے، میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں آپ کو میرے اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، اور اتنا ہی نہیں، بس میں اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَاذْكُرُكَ فَمَا أَصْبَرُ، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبَرَ حَتَّى آتِيَ إِلَيْكَ، جب میں آپ کو میرے گھر پہ نہیں دیکھ پاتا ہوں تو مجھے یہ صبر نہیں ہوتا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتی ہے، تو میں آپ کے حضور اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی دیدار کر لیتا ہوں، فانظر الیک واذکر موتی و موتک، اور جب میں آپ کی اور میری موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ، جب میں یاد کرتا ہوں کہ آپ انتقال فرما جائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا، تو میں یہ جان چکا ہوں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، رفعت مع النبیین، آپ تو انتقال کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور آپ کا مقام و مرتبہ نبی کریم جو انبیاء اکرام ہیں ان کے ساتھ ہوں گا، وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور رہی بات میری کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، تو خشیت، مجھے ڈر لگتا ہے، ان لا اراک، کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، کیوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو دیکھ نہ سکوں، اس لیے کہ نبی جو انبیاء اکرام ہیں ان کا مقام تو اوپر ہوگا، جو انبیاء اکرام ہیں ان کا جو اعلیٰ مقام ہوگا تو میں ہی وہاں پہ آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ تو ان تمام باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ، یہ تمام باتوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنائے، تو ایسے شخص کے لیے یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اولئک مع الذین انعم اللہ، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جیسے علیہ من النبیین، جیسے انبیاء اکرام ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء والصالحین، اسی طرح شہید لوگ ہیں، والصالحین، اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین کی رفاقت ہے، ان لوگوں کے ساتھ رفاقت مل جانا، ان لوگوں کے درجے پہ پہنچ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی اور یہ فخر کی بات ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ سامعین اکرام، یہ وہ انسان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، تو ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔
آپ دیکھتے ہیں وہ دوسرا انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جس دن اس حدیث کو سنا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے آج ہوئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت اقدس میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، الٹے اسی انسان کو سوال کر لیا کہ یہ بجائے کہ یہ قیامت کب ہوگی، یہ ایک الگ معاملہ ہے، بتاؤ وما اعددت لها، بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری ہی کیا کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، تم اس چیز کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جب تمہیں پل صراط کراس کرنا پڑے گا تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کوئی ایسا پرہیزگار اور متقی شخص نہیں ہوں، میرے نامہ اعمال میں تو بہت زیادہ نمازی نہیں ہے، روزے نہیں ہے اور صدقات و خیرات نہیں ہے، میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہوں۔ حضرات، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے صحابہ یہ 5 وقت نمازی نہیں تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ متقی نہیں ہوں، صدقات و خیرات بہت زیادہ نہیں کرتا ہوں، میں نوافل و سنن کا اہتمام نہیں کرتا ہوں، میں نوافل روزے نہیں رکھتا ہوں، تو پھر لیکن ایک بات ہے میرے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے دل و جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابہ، آپ روز قیامت اس آدمی کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ذرا آپ یہاں ٹھہر کر 1 منٹ سوچئے کہ وہ لوگ جو فنا ایکٹرز یا پھر فنا ہیرو کو اپنا آئیڈیل مناتے ہیں اور اسی کے حساب سے اپنے چہرے اپنے حلیے بناتے ہیں، تو روز قیامت ان ایکٹر کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوگا، انہیں کے ساتھ اسی کے لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ سب جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ میں اٹھوں گا۔ سامعین اکرام، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ انسان وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن رفاقت حاصل کریں گے۔ وہ انسان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ جو گزشتہ انبیاء ہے، جو انبیاء گزر چکے ہیں، ان پر بھی ایمان لائے، ان کی بھی تصدیق کرے۔ تو ایسے انسان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز کل قیامت کے دن یا روز قیامت یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما یتراؤون الکوکب الدری الغابر، کہ اہل جنت اپنے اوپر والے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے رات کا وقت ہو اور تارے چمکتا ہوں، تو اس تارے کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اس چمکتے تارے کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جنت والے ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ منازل ہیں جو انبیاء اکرام کے منازل ہیں،
یہ مقام تو انبیاء اکرام کا مقام ہے، وہاں تو عام لوگوں کا پہنچنا یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ تو عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ قال، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو گزشتہ انبیاء ہیں، سابقہ انبیاء ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روز قیامت میرے ساتھ جنت میں یہ رہنے کا موقع ملے گا۔ سامعین اکرام، اور ایک آخری چیز ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کریں گے وہ بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ اگر کسی کے 2 یا پھر 3 بیٹیاں ہوں، اگر ان کی سن بلوغت پہنچنے تک اگر ان کی اچھی تربیت کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی یبلغا، جو شخص 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کی اچھی پرورش کی، جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 یا پھر 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی تو روز قیامت میں اور وہ اس طرح ہوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ انگلی کو اس طرح دکھائے کہ ایسے ہوں گا کہ جس طرح یہ 2 انگلی کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی روز قیامت ایسے لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ سامعین اکرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔